بلیٹن میں خوشامدید ایران اور عمان آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کی جغرافیائی حدود پر متفق ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کر دی ہے، کہا کہ ایران اور عمان معاہدے کے مشترکہ اعلامی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تاہم یہ اسی صورت ممکن ہے جب کوئی تیسرا فریق اس میں مداخلت نہ کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام اس معاملے پر پاکستان اور قطر میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ، عمان اور ایران کے درمیان 60 روز کے عارضی انتظام پر اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت خلیجی ممالک کی جانب جانے والے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی پانیوں کا راستہ اختیار کریں گے، جبکہ آبنائے ہرمز سے بحیرہ عرب جانے والے بحری جہاز عمانی پانیوں سے سفر کریں گے۔ 60 دن کی اس مدت کے دوران کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ فریقین 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے پر کام کریں گے۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات صرف مسقط اور تہران کے درمیان ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن کا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر امریکہ کی جانب سے خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ طے پانے کے باوجود آبنائے ہرمز فوری طور پر نہیں کھولی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک عظیم دوست ہیں، لیکن کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے جو بہتر سمجھے گا کرے گا۔ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا دوست قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کے وجود پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر آئین کے اندر رہ کر نئے صوبے بنائے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان نے رانا ثناء اللہ سے اتفاق کیا کہ نئے صوبے آئین کے مطابق بننے چاہیے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے کہا کہ محسن نقوی کے بیان سے لگتا ہے ارباب اختیار مسلم لیگ نون کا بوجھ اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ نے فی الحال تو اس بارے میں کوئی اجلاس منعقد کر کے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرنے یا کوئی رائے قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اجلاس نہیں کیا، اور یقیناً اس کے اوپر اجلاس ہوگا اور مسلم لیگ نون اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرے گی۔ جو تجویز سامنے آئے گی، اگر اس تجویز سے عام آدمی کو اس کی دہلیز کے اوپر اس کے جو ہے وہ مسائل کا حل ملتا ہے تو وہ مقامی یونٹ ہو، صوبہ ہو یا ایک امپاورڈ جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہو، اس میں کوئی بھی صورت جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور جس کے اوپر کنسنسس ہو جائے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ تو رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں دیا گیا راستہ ہے نیا صوبہ بنانے کا، اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی نیا صوبہ بنتا ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ جو 73 کا آئین ہے اسی کے مطابق ہوگا نا۔ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آئین کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ اگر آئین کے علاوہ کسی اور راستے پہ ہم چلیں گے تو میں نے آپ سے جیسے کہا اس وقت ہمارے 2 صوبے تو ایک جو ہے آگ میں جل رہے ہیں، تو کیا ہم تیسرے صوبے میں بھی کوئی آگ لگانا چاہیں گے؟ یہ جو محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، میں اس کا وہ سپوکس پرسن نہیں ہوں، پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ارباب اقدار ان کا ایکسیس لگیج، یہ جو بوجھ ہے وہ بھی اٹھا کے تھک گئے۔ اور اب کچھ بات کریں گے میر رضا کیس کے حوالے سے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے نوجوان تاجر میر رضا علی کے پوسٹ مارٹم میں 14 سنگین خامیوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ 3 اگست کو ایس ایس پی ایسٹ کو لکھے گئے خط میں ڈاکٹر سمیہ نے لاش کے ایکس رے نہ کیے جانے اور گن پاؤڈر کی جانچ کے لیے ہاتھوں کے نمونے حاصل نہ کرنے سمیت دیگر خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اس بارے میں سندھ پولیس کے متعلقہ افسران سے کئی بار گروپ اور نجی واٹس ایپ پر رابطے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دیکھیے ذیشان شاہ کی رپورٹ۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر علی رضا کی پوسٹ مارٹم میں کیا کوتاہیاں ہوئی، اس بارے میں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے 3 اگست کو ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کو خط لکھا تھا۔ خط میں ڈاکٹر اسامہ شیخ کی مرتب کردہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی، جن کے مطابق لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے، گن پاؤڈر کی جانچ کے لیے ہاتھوں کے نمونے حاصل نہیں کیے گئے، بلٹ کی انٹری، زخم پر موجود بارود کے نشانات کا کیمیکل تجزیہ نہیں کیا گیا، کھوپڑی اور گردن کا اندرونی معائنہ نہیں کیا گیا، زخموں کی پیمائش کے لیے نہ اسکیل استعمال کیا نہ ہی فورینسک معیار کے مطابق تصاویر لی گئی، انٹری اور ایجٹ زخموں کی ہڈیوں کے نشانات کے مطابق وضاحت موجود نہیں، گولی کے راستے کی تشریح بھی نہیں کی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انٹری زخم کا سائز ایکسٹ زخم سے نمایاں بڑا درج ہے، جبکہ انٹری ایکسٹ زخم کی دوبارہ جانچ اور تصدیق ضروری تھی۔ کپڑوں پر سوراخ کی سمت، جسم کے مختلف حصوں کی حالت واضح نہیں، لاش کی ڈیکمپوزیشن کی نوعیت بھی واضح نہیں کی گئی، چہرہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود شناخت کی تصدیق کے لیے ڈی این اے سیمپل حاصل نہیں کیا گیا، زخموں کی واضح تصاویر بھی موجود نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جواب دینے کے بجائے
मजीद सवालात खड़े कर रही है। सिंध पुलिस के मुतालिका अफसरान से कई बार ग्रुप और निजी व्हाट्सएप पर राब्ते की कोशिश की, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खत में जरूरत पड़ने पर कब्र कुशाई की सिफारिश भी की गई है। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक यमन के साहिल के करीब एक बहरी जहाज के नजदीक जोरदार धमाका सुना गया है, ताहम जहाज कामला महफूज रहा। बरतानवी इदारे के मुताबिक वाकया यमन के शहर अदन के करीब पेश आया। धमाके के बावजूद अमला मुकम्मल तौर पर महफूज है। कराची में शारा भुट्टो पर 2 गाड़ियों में टक्कर हुई है, जिससे एक खातून जाँ बहक 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए का इस सिलसिले में कहना है कराची में शारा भुट्टो पर 2 गाड़ियों में टक्कर हो चुकी है, एक खातून जाँ बहक जबकि 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कराची के रेड जोन में एहतजाज और सड़कें बंद किए जाने के बायस आपको बताते हैं कि फवारा चौक, शाहीन कॉम्प्लेक्स, आया, चुंद्रीगढ़ रोड और सदर के अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दफातर से घरों को जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कराची प्रेस क्लब पर रेड जोन के अतराफ रास्तों की बंदिश के बायस अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दफातर और दीगर कामों से वापस जाने वाले शहरी उस वक्त और भी परेशान हुए जब मुतबादिल रास्ते बेतहाशा ट्रैफिक के बायस चौक हो गए। फवारा चौक, गवर्नर हाउस, मेट्रोपोल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सदर और दीगर मकामात पर फंसे शहरियों का बताना है कि उन्हें मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। आवाम को एक साथ मिलकर उठाकर ये आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जाके इनको शायद कुछ समझ में आए, या इनका अपना कोई जाती कोई बच्चा इसके अंदर कोई फंसा हुआ हो तो शायद इनको एहसास हो। रास्ता घूम के हमें जाना पड़ रहा है। अब 1 लीटर पेट्रोल में जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे हमें 2 लीटर 3 लीटर लगाना पड़ेगा। किसी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, चाहे कोई जलसा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पब्लिक के लिए स्पेस छोड़ दें। अब हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ना हमें कन्वेंस मिल रही है, ना हमें जो ना कोई रास्ता मिल रहा है। हर जगह पे ट्रैफिक जाम है, हर जगह पे इतना मसला हो रहा है, ये कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हम किस तरह जाएं? रक्शे भी नहीं है कि हम घर चले जाएं। तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान किया था, जिसके बायस पुलिस ने प्रेस क्लब आने वाले रास्ते बंद कर दिए थे। फवारा चौक के करीब एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की और कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जमजमा के करीब बिजली और पानी की बंदिश पर होने वाले एहतजाज के बायस खयाबान शमशीर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। गरीबाबाद से लियाकताबाद जाने वाले रोड पर भी इलाका मकीनों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक शदीद मुतासर रही। इलाका मकीन पानी और बिजली की अदम फरहमी पर एहतजाज कर रहे थे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन और शाहिद इस्माइल के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि वफाकी काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा और अपनी आनी मुद्दत यानी 5 साल मुकम्मल करेगा। मोहसिन नकवी ने खुद पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनकी मेहरबानी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। बात ये है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात रही, मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। सर ये बताइएगा कि आपने जो उस दिन बयान किया था कि निज़ाम तबाह हो गया और फिर उसके बाद अब ये बातें चल रही हैं कि आपने हुकूमत को प्रॉपर चार्जशीट कर दी है। पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज़ अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस माड़े जिस मर्जी इस निज़ाम को हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने FDR के अंदर रेवेन्यू कितना बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है
اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں. لیکن حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے. یہ جو مرضی کر لیں, بیان میں سے جو مرضی نکال لیں, سارا کچھ کر لیں, لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے. سر ایک چھوٹی سی بتا دیجیے گا کہ سر آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3 سال میں طے کیا ہے. جنہوں نے کہا ان کا شکریہ. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا یافتہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کے الزامات کی تردید کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے بلاک اپ کھلنے کے بعد سے شام تک آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی یا کسی بھی قیدی کو تنہائی میں نہیں رکھا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل قواعد کے مطابق ہر منگل کو اپنی اہلیہ بشرا عمران سے ملاقات کی بھی اجازت ہے. بانی پی ٹی آئی کی جیل میں قید تنہائی کے خلاف درخواست کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس خادم حسین سومرو کریں گے. سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں. عام قیدیوں کو بانی پی ٹی آئی کی رہائشی حصے تک رسائی نہیں دی جاتی. وہ 7 سیل پر مشتمل کمپاؤنڈ میں دن بھر آزادانہ چل پھر سکتے ہیں. جیل کے ڈاکٹر ہر روز 3 بار ان کا معائنہ کرتے ہیں اور ان کے کھانے کی جانچ کرتے ہیں. ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر, دل کی دھڑکن اور آکسیجن سیچوریشن سمیت دیگر طبی علامات چیک کرتے ہیں اور انہیں آگاہ بھی کرتے ہیں. ایک کل وقتی سزا یافتہ قیدی بانی کے منتخب کردہ مینیو کے مطابق روزانہ 3 وقت کا کھانا تیار کرتا ہے. بانی پی ٹی آئی کا قدرتی روشنی, تازہ ہوا اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ورزش کی سہولت حاصل ہے. سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار علیمہ خانم کے الزامات بے بنیاد ہیں. درخواست مسترد کی جائے.